وہ ہمارا رہنما ہے, وہ ہمارا راہبر ہے, تو پھر ایک بات کا یقین کیجئے جو پالوس کہہ رہے ہیں, اور اس بات کا یقین کیجئے کہ اگر وہ فلپیوں کو کہہ رہا ہے تو مجھے بھی کہہ رہا ہے. آمین. Are you with me? ٹھیک. فلپیوں کو کہنے کا مطلب ہے جمشید کو کہنا, فلپیوں کو کہنے کا مطلب ہے منسی کو کہنا, بھائی رابن کو کہنا, شفقت کو, جاوید کو, آکاش کو, ہر ایک کو کہنا جو مسیح میں ہے. آمین. آگے پڑھیے گا جی. کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے دن تک پورا کرے گا. وہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا. کون سا کام شروع کیا؟ نیک کام. لفظوں پر دھیان دیجئے. مجھے مسیح یسوع میں اس بات پر بھروسہ ہے کہ وہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے. کون سا کام؟ سٹریس کس بات پہ ہے؟ نیک کام پر ہے کہ نیک کام شروع کیا ہے. خدا جب ہماری زندگیوں میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ نیکی کا کام ہوتا ہے, وہ بھلائی کا کام ہوتا ہے, وہ راستی کا کام ہوتا ہے, وہ چنگائی کا کام ہوتا ہے, وہ ہماری ترقی کا کام ہوتا ہے, وہ ہمارے پھلدار ہونے کا کام ہوتا ہے, وہ ہمارے بڑھنے کا کام ہوتا ہے, وہ مسیح میں مسرور ہونے کا کام ہوتا ہے. آمین. جب خدا کچھ ہم شروع کرے تو پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ ہم سے برائی نہیں کرتا. زندگی کے کئی ایک مواقع پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند کی کر دیتا ہے, یہ کیوں کیا تو نے, ایسا کیوں کر دیا تو نے. مگر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر میں جانتا ہوں کہ خدا میری زندگی میں ہے اور خدا میری زندگی میں کام کر رہا ہے, تو یقین جانیے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, مصیبتیں کیسی بھی کیوں نہ ہو, پریشانیاں کیسی بھی کیوں نہ ہو, تکلیفیں کیسی بھی کیوں نہ ہو, پہاڑ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو, وہ جو ہم میں کام کر رہا ہے نا وہ بھلائی کا کام کر رہا ہے. وہ جو ہم میں کام کر رہا ہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے. آمین. اور کتاب مقدس میں پالوس کہہ رہا ہے کہ جو کچھ وہ شروع کرے گا اسے وہ ختم بھی کرے گا. اب انکریجمنٹ کی بات ہے, حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ جسے وہ شروع کرے گا نا اسے وہ ختم کرے گا. ہم میں سے کئی ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, کئی ایک بزنسز شروع کرتے ہیں, کئی ایک جابز کا کام شروع کرتے ہیں, اور میں یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کیا کیا کیا, مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ سب کچھ نہ کچھ شروع ضرور کرتے ہیں. ہم سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ شروع ضرور کرتے ہیں. اب جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اسے ختم بھی کریں گے, اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اسے بہت اچھا کریں گے, بہت بہتر کریں گے, اور پھر اسے ختم بھی کریں گے. دوڑ میں دوڑنے والا دوڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے. مگر دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, کتنے ہم نے منصوبے بنائے ہیں اور کتنے ہم منصوبے میں ناکام ہوئے ہیں. کتنے پروجیکٹس ہم نے شروع کیے مگر ہم انہیں کمپلیٹ نہیں کر پائے, ہے نا. ہم ایجوکیشنلی بہت سے سٹیپس لیتے ہیں مگر وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتے. بعض اوقات خدمت کے تعلق سے بھی بین اسی طرح سے ہے. جب ہم خدمت کا کام کرتے ہیں تو خدمت کے تعلق سے بین اسی طرح سے ہے کہ جب ہم خدمت شروع کرتے ہیں تو ہم بڑے زور و شور سے شروع کرتے ہیں. اگر تو وہ ہمارا منصوبہ ہوتا ہے تو رہ جاتا ہے, مگر جب خدا کا کوئی پلان ہوتا ہے تو ہی سسٹینز ہے, وہ اسے کیا کرتا ہے, ہی بلیسز اٹ. آمین. خدا پھر اسے برکت بھی دیتا ہے, خدا اسے بڑھاتا بھی ہے, خدا اسے ترقی بھی دیتا ہے. اس لیے میں آپ سے التماس کروں گا چند لمحوں کے لیے اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے ہیں, ہم اپنے پروجیکٹس میں ناکام ہوئے ہیں, یا ہم نے کتنے ہی جابز جو ہیں وہ انفینشڈ ہیں, کتنے ہی کام جو ہم نے ویسے چھوڑ دیے ہوئے ہیں. اگر تو ہم خدا کی طبیعت پر ہیں, خدا کے مزاج پر ہیں, خدا کی نیچر ہم میں کام کر رہی ہے, خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے اور خدا ہم میں زور اور ٹھاٹھے مار رہا ہے, تو بلیو کیجئے جو کچھ ہم شروع کرتے ہیں اسے ختم بھی کرتے ہیں.
اور پھر سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اگر وہ ہم میں ہے تو پھر ہی ہے، تو اگر جو ساڑھے چھ ہے ہی نہیں ہے تو جو مرضی شروع کرو پھر فنش نہیں ہونا، ہے نا؟ خدمتیں جتنی مرضی کر لیں، جتنا مرضی نچیے، جتنا مرضی گائیے، فنش نہیں ہوئے۔ تین باتیں میں آپ کے درمیان میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب جو کچھ وہ شروع کرتا ہے نا، وہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ He loves us۔ جو کچھ اس نے مجھ میں شروع کیا ہے، میں نے 1988 میں یسوع مسیح کو قبول کیا۔ In 1988 I accepted Jesus as my personal savior۔ 1988 اور 1988 تو لے کے ہون تک اگرچہ خاندان ہمارا جو تھا وہ مسیحی گھرانے میں پرورش پائی، مسیحی گھرانے میں نشو نما پائی، سنڈے سکولز گئے، کیمپس میں گئے، سب کچھ کیا، مگر ایک زندگی میں وقت آتا کہ آپ کہتے ہیں نہیں اب میں یہ خدمت کا کام کروں گا، اب میں یسوع مسیح کو اپنا آپ فلی دے دیتا ہوں۔ تو 1988 میں نے مکمل طور پر اپنا آپ دے دیا۔ اس وقت سے لے کر میں نے یہ فیل کیا، ریئلائز کیا ہے کہ جس نے مجھے یسوع مسیح کے پاس آنے کے قابل کیا تھا نا، وہی مجھے یہاں لے کر آیا۔ 88 سے لے کر آج تک جس نے مجھ میں کام شروع کیا ہے نا، اس نے اسی کام کی صورت میں مجھے یہاں پر بھی رکھا۔ یعنی یہ کام اس نے آج سے سال ہر سال پہلے شروع کیا تھا۔ پاکستان میں ہم نے بڑی خدمت کی ہے، اور جب یہاں پر آئے تو وہ کام جو اس نے شروع کیا تھا نا، وہ نہیں رکنے والا۔ آمین۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شروع کیا ہوگا۔ ہم دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ چلے جائیں، جو ہم سے پیار کرتا ہے، جس نے ہم نے کام شروع کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام کو کبھی رکنے نہیں دے گا۔ حالات نہیں روک سکتے، لوگ نہیں روک سکتے، واقعات نہیں روک سکتے، مصیبتیں نہیں روک سکتی۔ خدا جو قدرت والا ہے وہ خود اس کام کو لے کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ خدا خود کرتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ خدا مجھ میں اور آپ میں کام کر رہا ہے، اور اس کی کام کی نشانی دیکھیں کتنی صورتیں ہیں کہ وہ اپنے آسمان کو چھوڑ کر دنیا میں آ گیا۔ کس کے لیے؟ اس کے پاس کچھ تھا کرنے کو، اس کے پاس کام تھا، اور وہ کام کیا تھا کہ لوگوں کو بچائے، لوگوں کو چھڑائے۔ یہ اس کا کام تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عدن میں کھوئے ہوئے شخص کو دوبارہ واپس لے کر آئے، ریکنسائل کرے۔ یہ اس کا کام تھا۔ دیکھیں اس نے شروع کیا تھا عدن سے زمین پر، تو وہ عدن ہی پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ عدن سے شروع کرتا ہے، عدن پہ ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا منصوبہ تھا۔ مگر آبویسلی ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا مخالف بھی ہمیں کمزور کرتا ہے، وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، وہ سازشیں کرتا ہے، وہ پلانز کرتا ہے، وہ کنسپریسیز کرتا ہے، اور ہمیں گراتا اور مار ڈالنا چاہتا ہے۔ عدن میں اس نے خدا کے اس منصوبے کو جو خدا عدن میں بنا کر رکھا تھا کہ آدم رہے، پھلے پھولے، نشو نما پائے، بڑھتا چلا جائے، زمین پر حکمرانی کرے، اختیار جمائے، روب و دبدبا اس کا، یہ خدا نے شروع کیا۔ مگر گناہ نے اور ابلیس نے، ہمارے مخالف نے، اس میں رکاوٹ ڈالی۔ مگر خدا رکنے والا نہیں تھا۔ آمین۔ خدا رکنے والا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ دوبارہ اسے شروع کیا جائے۔ اسی لیے تو اس نے اپنے آسمان کو چھوڑا، انسانی شکل اختیار کی، بیٹے کی صورت وہ اس دنیا میں ظاہر ہوا، میرے اور آپ کے لیے کفارے کا کام، اور یہ اس کی محبت تھی۔ ہم آج ان جگہوں پر، ان نشستوں پر بیٹھے ایسے نہیں بیٹھے، کسی نے ہمارے لیے کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ خادموں کی بات نہیں میں کر رہا، بشپس کی بات نہیں کر رہا، پوپس کی بات کسی کی نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے ہماری زندگیوں میں، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع مسیح کا، آمین۔ اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں بلایا ہے، اور اس نے اپنی محبت میں بہت سے لوگ پھر دنیا میں بھیجے ہیں تاکہ وہ یسوع مسیح کی طرف واپس انہیں لے کر جائیں، عدن کی طرف واپس لے کر جائیں، جہاں اس نے اسے شروع کیا تھا وہیں وہ اسے ختم کرنا چاہتا۔ تو یہ اس کا پیار ہے۔ جب میں ادھر فروری میں یہاں پر آیا تو believe me, I just want to share with you
بڑا مشکل ہے پاکستانی چرچ چلانا ویسٹرن کنٹریز دے وچ، بڑا مشکل کام ہے. اف یو آر اے چرچ پلانٹر یو آر ان ٹربل، اسپیشلی پھر جدوں تسی پاکستانی تے انڈینز چو ہے نا، جدوں پاکستانی تے انڈینز آسی سارے، اور جدوں اس اپنے پاکستان میں ٹھیک ہے، انڈیا میں ٹھیک ہے، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو ہم بالکل چینج ہو جاتے ہیں، ہم بالکل بدل جاتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے یہاں پر چرچ اسٹیبلش کرنا، یہاں پر کام کرنا. تو میں بڑا خوف زدہ تھا، میں نے کہا خدا میں نہیں کرنا، میں بالکل نہیں کر سکتا یہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات پاکستانی چرچز کے ہیں یا انڈین چرچز کے ہیں، یا میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں خادموں سے یو کے میں ادھر سارے پاسے، میں نہیں کر سکتا. بلیو کرے میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا تھا، ہر ایک کو کہتا میں نہیں کرنا ہے گا. مگر میں یہ بات شاید بھول رہا تھا کہ وہ جو قادر مطلق ہے اس کا منصوبہ اور ہے، وہ کچھ اور چاہتا ہے اور وہ کروانا چاہتا ہے. تو جب میں یہاں پر آنے والا تھا تو میں نے پھر کہا خداوند کام اوکھا لگ رہا ہے، کام مشکل ہے، اور پہچان بھی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی میں کم ہے کہ کون کیا ہے، کو کالڈ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کم ہے. کیونکہ ہم چلنا چاہتے ہیں سوشلی، ببلیکلی نہیں. اسی کمیونٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہڑے کام لی؟ ویاہ شادیاں لی ہے نا، کہ چار جی اتنے کٹھے ہو جاتے ہیں. یہ جی سا سوشل کلب ہے نا، جڑا سوشل گیدرنگ ہے، یہ ایک دن سارے بچیاں نے ویاہ بھی ہونے نے، انہوں نے رشتے بھی ہونے نے، تو چلو چار جی جڑے رہن کرن گے. اس لیے پاکستانی چرچ جڑا ہے نا، یہ ساڈا ایک سوشل کلب بن گیا. یہ ایک ہے پرسیپشن ہے پوری دنیا پاکستانی چرچ. چلو یار صبح نو گوریاں دے چرچ تے شام نو ایس پی آر ویل اتنے جاواں گے ہے نا، ہے نا، یہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارا. اس کی وجہ ہے کہ لیڈرشپ پرابلمس ہیں. اس کی وجہ ہے کیوں لوگ ہم پر اعتقاد نہیں کرتے، کیونکہ ہم خراب ہیں. کیوں لوگ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، کیونکہ لیڈرز میں پرابلمس ہیں، لیڈرز میں مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ نہیں کروا پائے کہ نہیں، ہمیں کمیونٹی سینٹرڈ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زبان پر فوکس بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے کلچر پر بھی فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے. جیسے بیتیو بھائی کہہ رہے تھے، ہم نے یہ بائبل اسٹڈی پہ بات شیئر کی کہ زبان جو ہے نا یہ قدریں لے کر آتی ہے. کوئی بھی لینگویج آپ سیکھتے ہیں نا تو وہ اپنے ساتھ ویلیوز لے کر آتی ہے. آپ اردو سیکھیں گے تو اردو کے ساتھ وہ اپنی ویلیوز لے کر آئیں گے. آپ انگلش سیکھیں گے وہ اپنی ویلیوز لے کر آئیں گے. آپ عربک سیکھیں گے وہ اپنی ویلیوز لے کر آئیں گے. تو زبان جو ہے نا یہ اپنے ساتھ ویلیوز لے کر آتی ہے، قدریں لے کر آتی ہے. اور جب ہم اپنی لینگویج کو چھوڑ دیں گے تو آہستہ 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 لا محالہ ہم اپنی ویلیوز کو بھی چھوڑ دیں گے. ہم اپنے کلچر سے بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں. آبویسلی یہ ٹھیک ہے، ہم امریکہ میں ہمیں اس میں انٹیگریٹ کرنا ہے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، مگر ایک بات سچ ہے کہ ہم میں سے پاکستان نہیں نکل سکتے، ہم میں سے یہ نہیں نکل سکتے. ہم پنجابی ہیں، ہم ساڈے اندر پنجابی پنا کو کڈ نہیں سکتا ہے نا، جتنا مرضی ہم جو مرضی ہو جائے. تو یہ ہمارے لیڈرشپ کی پرابلمز ہیں، ہماری کمیونٹی میں جو ایشوز چل رہے ہیں. اگر تو ہم مضبوط ہو کر یونٹی کے ساتھ کام کریں تو یقین جانیے خدا اس یونٹی کو پسند کرتا ہے. جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور چرچ. خدا کے لوگ ہونے کی وجہ سے ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پروٹیکٹ کریں، اس یونٹ کو، اس پلانٹ کو پروٹیکٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے رہیں کہ چرچ کو نقصان نہ ہو، خدا کے بدن کو نقصان نہ ہو، بلکہ یہ ترقی کرتا چلا جائے. کیونکہ جس نے ہم میں یہ کام شروع کیا ہے نا وہ خدا یہوہ پاک ہے. اور جب ہم اس کے پلانٹ کے خلاف، اس کے کام کے خلاف جائیں گے تو یقین جانیے اسے اچھا نہیں لگتا، اسے اچھا نہیں لگتا جب ہم خدا کے کام کے خلاف کام کرتے ہیں. اس لیے خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کر رہا ہے، وہ ہم میں کام بھی کر رہا ہے، ہم میں کام بھی کر رہا ہے. اس
بات کو انڈرسٹینڈ کریں, پیار کریں اپنے چرچ سے, اپنی زبان سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی تہذیب سے, اپنی ثقافت سے, تاکہ ہم اس ملک میں رہ کر بھی کسی صورت اپنی آئیڈینٹی لوز نہ کریں. آمین آمین. ہم اپنی آئیڈینٹی کو ریٹین کریں, اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اجازت دیں گے خدا کو کہ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تو ایسا کر ہماری زندگیوں میں, تو پھر خدا کرے. تو خدا ہم سے پیار کرتا ہے, اس لیے اس نے ہم نے نیکی کا کام شروع کیا ہوا ہے. اور وہ نیکی کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ دی زندگی, ہماری تربیت کا, ہماری بھلائی کا, ہمارے سٹرکچر کو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس طرح تیار کر رہا ہے, ہمیں ڈھال رہا ہے. کس شکل پر؟ اپنی شکل پر. یہ نیکی کا کام ہے. وہ مجھے اور آپ کو ڈھال رہا ہے, ہر روز ڈھالتا ہے, ہر روز کام کرتا ہے کہ ہم اس کی صورت پر کیا ہوتے چلے جائیں؟ ڈھلتے چلے جائیں. آمین. تو جس نے ہمیں نیکی کا کام شروع کیا ہے وہ اسے ختم بھی کرے گا. مگر اگر ہم باغی ہو جاتے ہیں اور خدا کو رد کر دیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں رد کرتا ہے. آمین. دوسری بات ہے کہ اس نے ہمیں کام شروع کیا ہوا ہے. ہم زندگی کے معاملات میں ناکام ہو بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ خدا ہماری ناکامیوں پر نگاہ نہیں کرتا بلکہ اپنی صلیب کی فتح پر نگاہ کرتا ہے. وہ یہ نگاہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ اس نے صلیب پر فتح پائی ہے میرے اور آپ کے لیے. اس لیے اسے غرض نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں ناکام ہو رہے ہیں, کہاں کہاں ہم گر رہے ہیں, کہاں کہاں ہم جو ہے وہ فلاپ ہو رہے ہیں. وہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ اس نے جو صلیب پر فتح پائی ہے اسی فتح کے وسیلہ سے میرے اور آپ میں جو ہمیشہ کی زندگی کا کام چل رہا ہے وہ نہیں رکے گا. وہ ہمیں تیار کر رہا ہے. ہماری ناکامیاں خدا کی ناکامی نہیں ہے. ہماری محنتیں اگر رائگاں ہو جاتی ہیں یا ناکام ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ناکام ہو گیا. آمین. اگر ہم چرچ یہ ہم نے شروع کیا ہے تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, اس میں مصیبتیں آئیں گی, اس میں پریشانیاں آئیں گی, اس میں چیلنجز ہیں. مگر میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان چیلنجز کو محبت کے ساتھ قبول کریں. آمین. محبت, love is the key. محبت ایک کنجی ہے معاملات کو حل کرنے کی. اگر فیملیز کے درمیان بھی تنازع ہو جاتے ہیں, اچھا بھائی اتنے جویر جاندہ میں نہیں جاندہ, ہے نا, یہ بھی ہوندہ ہے نا ہمارے چرچز میں, یہ بھی ایشو ہے. اچھا اتنے ناظر جاندہ ہے, اتنے عذرا جاندی ہے, اتنے اسلم صاحب آندے نے, اتنے منسی آندہ ہے, ہن میں نہیں اتنے جاندہ. بھائی وہ چرچ منسی کا نہیں ہے. یہ چرچ جو ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں, this church does not belong to me. It belongs to Jesus in the first place. آمین. یہ اس کا ہے, میرا نہیں ہے. میں اس چرچ پر نگہبان ہوں. مجھے خدا نے اسے کھڑا کرنے کے لیے بنایا ہے. اور who knows کہ آنے والے وقت میں کہاں ہوں گا جو خدا کا منصوبہ ہو. آپ کہاں پہ ہوگا کسی کو نہیں معلوم. جو خدا کا کام ہے اسے سسٹین کرنے میں, اسے قائم کرنے میں آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو اس کام کو آگے لے کر جا رہے ہیں, تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آمین. اگر ناکام ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ خدا اپنی محبت میں ہمیں پھر کھڑا کرے گا. آمین جی. آئیے بولے ہاللویا, پھر بولے ہاللویا. تو خدا جو ہے وہ قدرت کے ساتھ ہم نے کام کر رہا ہے. اس پلانٹ کو, ورٹیکل لائف چرچ کو آپ سب کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو ہم میں یہ نیکی کا کام شروع کیا ہوا ہے نا, ہم میں یہ چرچ کی شکل میں, وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے. اور ختم کی میں ہوگا کہ آہستہ 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 ہر ایک خدا کی صورت پہ ٹالتا جائے. یہ اصل میں کمپلیشن ہے کہ اس چرچ میں جتنے لوگ موجود ہیں, بہنیں, بھائی, بزرگ, بچے, ہماری آنے والی نسلیں, خدا نے اس چرچ میں, اس یونٹ میں نیکی اور راست بازی اور نجات کا کام شروع کیا ہوا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم آہستہ 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 ڈگ دے ٹائن دے یسوع مسیح دی شکل چ بدلتے جائیں گے. آمین. تے جدوں اسی ان دے اندر ہی نہیں ہوں گے تو ساڈے تے کام نہیں ہوئے گا. آمین. دیکھیں کام کسی بھی, دیکھیں کمہار کے ہاتھ میں برتن ہوتا ہے تو پھر وہ اس پر کام کرتا ہے,
مٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ اس پر کام کرتا ہے. اگر مٹی پیلیاں چوئے تو کمہار اپنی دکان چوئے تو وہ کام نہیں ہوتا ہے نا, اس پر کام نہیں ہوتا. اسی طرح فیکٹریز میں جو انسٹرومنٹس جو چیزیں بنتی ہیں وہ اسی صورت میں بنتی ہیں جب وہ وہاں پر ہوتی ہیں. بہن اسی طرح جب آپ چرچ کے اندر ہیں, جب آپ خدا کے گھر میں ہیں, تو خدا جو آپ سے محبت کرتا ہے, جو ہماری ناکامیوں پر غور نہیں کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں کی قدرت پر غور کرتا ہے کہ جب آپ چرچ میں ہیں تو پھر وہ ہمیں مولڈ کرتا ہے, پھر وہ ہمیں تیار کرتا ہے, پھر وہ ہمیں شیپ دیتا ہے, پھر وہ ہمارے نقوش درست کرتا ہے, پھر وہ ہمارے داغ دھبے دور کرتا ہے, ہمیں تیار کرتا ہے, خوبصورت کرتا 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 پھر ایک وقت آتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یسوع مسیح دے بچے. تو اگر ہم ہیں ہی نہیں ہیں چرچ میں, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسی گھر ہی دعا کر لینے ہیں, سنو بھائی ہے نا, کہتے ہیں نا لوگ ٹی وی لگا کے اسی تے بھائی جوئل آسٹین نو سن لینے, سارے لیے وہی کافی ہے. یا وی ڈو اے سروس ایٹ ہوم واچنگ جوئل آسٹین ہے نا, اینجی ہوتا نا گھر لا لیا تو ٹھیک ہو گیا, کام ختم. ہند نہیں کام چلتا. وہ ہماری زندگیوں میں کیا کام کر رہا ہے؟ چرچ جو ہے یہ زندگیوں پر کام کرتا ہے. چرچ جو ہے وہ زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے, اور خدا جو ہے وہ چرچ کے ذریعے سے تبدیلی کا کام شروع کرتا ہے. خدا کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ جو ہے اس دنیا میں وہ چرچ ہے کام کرنے کا لوگوں کی زندگیوں میں. امریکہ میں 3,47,000 چرچ ہیں. ایک ورٹیکل والا بھی پالو بیچو ہے نا, 3,47,000 تے ایک ورٹیکل لائف چرچ. آمین. تے ایویں دے کئی چرچ اگر بننے شروع ہو جائیں, ایک سال چ اگر اسی اننے کو یونٹ تیار کر لیا, اگر ایویں دے کئی دنیا 80% چرچ ایسے جنہاں دی تعداد 50 ہے, 80% چرچز جو ہیں ان کی تعداد 50 اور 50 کے لگ بھگ ہے. تو خدا کی نگاہ جو ہے وہ لوگوں کی پیوریفیکیشن پر ہوتی ہے کہ کتنے پیور ہو رہے ہیں. اس کی تعداد یہ نگاہ ہوتی ہے ٹیروں کے ٹیر لگے رہے تو پتہ کسی نے بھی کچھ نہیں ہے نا. تو خدا جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے, وہ ہماری ناکامیوں پر غور نہیں کرتا, کیونکہ جو کام وہ ہم میں شروع کرتا ہے وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے. اس لیے آپ چرچ کے اندر رہ کر گرو کر سکتے ہیں, کیونکہ چرچ جو ہے یہ ہمارے جشن کا میدان ہے. یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پر ترتیب پاتے ہیں, لوگوں کے نقوش صحیح ہوتے ہیں, ہماری غلطیاں دور ہوتی ہیں, ہم آہستہ آہستہ بنتے چلے جاتے ہیں, بنتے چلے جاتے ہیں. دیکھا نا تیار ہو گئے ڈیڈے سونے آئے, یہ کتوں تیار ہوئے نے, پارلر تو, یعنی پارلر گئے نے تیار ہونے ہے نا. تو تھوڑی دیر لیے سوچو کہ اچھی تیاری کے لیے پارلر جانا بڑا ضروری ہے نا. یو ہیو ٹو گو ٹو پارلر ہے نا, سیلون جاؤ ٹو گیٹ ٹریننگ, اتنے جانا پہنتا ہے. تے روحانی ترقی دے لئی, روحانی نشو نما کی تیاری کے لیے چرچ آنا پہنتا ہے. آمین. یہاں تیاری ہوتی ہے. آمین. یہاں خدا پھر کام کرتا ہے. آپ دیکھ مجھے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر بچے ستائش کر رہے ہیں, آپ انہیں دیکھ رہے ہیں, مگر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہماری پیوریفیکیشن کا کام, ہماری تربیت کا کام ہم نہیں کر رہے, ہمارے ذریعہ سے ہمارا یہوہ خدا جس نے شروع کیا وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اس لیے ہمیں یہاں ہونا ضروری ہے. گھر بیٹھ کے پرسنل پریئر تو ہو جائے گی مگر رفاقت نہیں ہوئے گی. آمین. آمین. تیسری بات ہے کہ خدا, ذکر ہم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ خدا ہم میں مسلسل کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہ رکتا نہیں ہے. جو کچھ وہ شروع کرتا ہے, دیکھیں جو ہی آدم نے گناہ کیا فوری طور پر اس نے اپنا منصوبہ ایک اور ظاہر کر دیا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا. انہیں سوچیا نہیں, انہیں انتظار نہیں کیتا کہ یار کھلو جاؤ 4-5 سال 10 سال 20 سال کھلو جاؤ, ہن سوچیے ہون کی ہوئے گا ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے بہنوں پیچھے جا کے دیکھو شیطان تے انہاں دا آپس کی پواڑا پیندا, تھوڑی دیر دیکھیں. نہیں 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 نہیں, اس نے ویٹ نہیں کیا, اس نے اپنی علمیت میں آدم کے لیے پہلے سے پلان کر لیا. اس نے فوری طور پر اس کا اجرا کیا, اس نے جاری کر دیا. اس نے کہا کہ دیکھ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو دیکھیں ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے لیے فوری کام کر رہا ہے, ہماری نجات کے لیے, ہماری ترقی کے لیے.
ہم اگنور کرتے ہیں, ہم غور نہیں کرتے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ مسلسل his work is in progress, وہ کنٹینیولی کام کر رہا ہے, کنٹینیولی کام کر رہا ہے. اب سب کی زندگیوں میں بڑی بڑی گواہیاں ہیں, اور وہ گواہیاں اس کے کام کی وجہ سے ہیں. آمین. جو کام ہماری زندگیوں میں کر رہے ہیں نا, وہ اس کام کی وجہ سے گواہیاں ہیں. تو کبھی مایوس نہ ہو, کبھی گھبرائے نہ کہ پتہ نہیں پاکستانی چرچ چل دینے کہ نہیں چل دے, اتنے تو پکے رہیے. آمین. یہ چلے گا, چلتا رہے گا, قائم رہے گا, کیونکہ یہ کسی شہید نے شروع نہیں کیا, یسوع مسیح نے شروع کیا. آمین. اگر میں یہاں نہیں بھی ہوں گا تو یہاں پر خادم ہوں گے, آمین, جو کام کریں گے. آئیے بول ہاللیلویہ. میں ہوں یا نہیں ہوں, یسوع مسیح کا ہونا ضروری ہے. آمین. خدا خود ریپلیس کرتا رہتا ہے, اسے پتہ ہے کہاں کس کی ضرورت ہے, خدا خود لاتا ہے. آپ کمیٹیڈ ہو, آپ کنسسٹنٹ ہو, آپ خدا کے ساتھ وفادار ہو, اور اپنی لینگویج کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے خادموں کے ساتھ, تو یقین جانیے کوئی چیز ہمیں بڑھنے سے روک نہیں سکتی. وقت لگ سکتا ہے, وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے لگتا ہے, جیسے آدم کی کمزوری کی وجہ سے خدا کا منصوبہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا. اسی طرح ساڑیاں کمزوریاں کی وجہ نہ ڈیلے تو نظر آتی ہے, مگر وہ روکتا نہیں ہے کام, وہ کرتا رہتا ہے. آمین. آمین. آئیے بولے ہاللیلویہ. تیار ہے اس بات کے لیے کہ جو کام اس نے آپ نے نیکی کا شروع کیا اسے دریافت کریں پہلے. آمین. پہلے لبوں نے شروع کی ہے. آمین. کیونکہ اس نے اپنی محبت میں ہم میں نیکی کا کام شروع کیا ہوا. پھر اپنی ناکامیوں پر غور نہ کریں, یہ جانے کہ وہ ہم میں مسلسل کام کر رہا ہے اگر ہم اس کے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے, کسے ہور دے کام نہیں کرتا. اسی کسے ہور دے کر سکتے ہیں, مگر یسوع مسیح کدا کام کر رہا سی, اپنے باپ جڑا ان دے اندر موجود سی. آمین. بہن اسی طرح اگر ہم میں وہ موجود ہے تو وہ اپنا کام کرتا رہے گا. آمین. آئیے سروں کو چکائیے. اور خدا سے کہ خدا یہ جو ورٹیکل لائف چرچ ہے, یہ جو تیری مرضی کے مطابق شروع ہوا ہے, خدا آسمانی باپ, یہ تیری نیک مرضی کے مطابق ہے. یہ انسان کی خواہش کے وسیلہ سے نہیں ہے, انسان کی کاوشوں کے وسیلہ سے نہیں ہے, بلکہ تیری محبت, تیری قربانی, تیرے کفارے اور تیری قدرت کے وسیلہ سے ہے. یہ چلے, یہ بڑھتا چلا جائے, اس پر ہمیشہ تیرا ہاتھ رہے, اور خداوند لوگ اس چھوٹے سے پلانٹ کو پھلدار ہوتا ہوا دیکھیں, اس سے برکت پائیں, اور بہت سے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا سبب ہے. یاد رکھیے میرے بھائی میری بہن, یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے. اگر آپ سوچتے ہیں, اگر آپ جانتے ہیں, اگر آپ مانتے ہیں, اور اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ یسوع مسیح آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے, اور اگر آپ نے آج تک اس طور سے نہیں لیا, تو میں آپ سے التماس کروں گا, آج آپ کے پاس وقت ہے یسوع مسیح کی حضوری میں آنے کا. اگر آپ میں سے کوئی اپنا آپ یسوع مسیح کو دینا چاہتا ہے تو وہ آج اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے. آپ کے پاس وقت ہے کہ خداوند ہم آج اپنا آپ تجھے دیتے ہیں. اسے کہے خداوند میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں, دیتی ہوں. اپنا ہاتھ بلند کریں, خداوند کی حضوری میں ڈریے نہیں, جھجکیے نہیں, شرمائیے نہیں. خداوند آپ کو برکت دے. بہن جمع اپنا ہاتھ بلند رکھیے, دعا کریں گے ہم آپ کے لیے. اور کسی کے دل میں اگر ہے کہ خداوند کو وہ آج اپنا آپ دینا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ چلے, تو بغیر کسی پریشر کے روح القدس کی گائیڈنس کو, اس کی رہنمائی کو فیل کریں, اسے سمجھیں. اگر وہ آپ کو رہنمائی دے رہا ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. خدا بہن شمع آپ کھڑے ہو, ہم آپ کے لیے دعا کریں. آئیے, بہن شمع نے اپنا آپ خداوند کو دیا ہے, ہم سب اس بیٹی کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اس کی اس قائلیت کو ہمیشہ کی زندگی میں بدلے, کیونکہ انسان کے منصوبے نہیں بلکہ خدا کا منصوبہ پورا ہوتا ہے. انسان کی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے, اور شمع کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. خدا
खुदावंद बहन शमा के लिए मैं तेरी हुजूरी में आता हूँ। खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपना आप तुझे दिया है। खुदावंद इस बेटी पर तेरा रहम, तेरा हाथ चाहता हूँ। खुदा बेशक हम जानते हैं कि हमारा यहाँ काम करने का मकसद रूहों को जीतना है, और खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ कि बेटी ने अपना आप खुदा तेरी हुजूरी में सरेंडर किया, तुझे अपना आप सपुर्द किया। तो खुदावंद इस पर तेरा हाथ, इसके ख़ानदान पर तेरा हाथ चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि खुदावंद इसकी ज़िंदगी में ये गवाही कायम रहे, और आने वाले वक्त में मेरे खुदावंद ये बेहतर गवाह ठहरे मेरे खुदावंद, और ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना मेरे खुदावंद इसके खामन के लिए, इसके बच्चों के लिए हमेशा की ज़िंदगी का सबब ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।